بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 محرم کے دن اور شب عاشورہ کے واقعات۔ ناظرین، 9 محرم کی شب کو امام حسین اور عمر بن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس اور جناب علی اکبر بھی تھے۔ آپ نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر لی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9 تاریخ کو شمر کوفہ واپس گیا اور اس نے عمر بن سعد کی شکایت کر کے ابن زیاد سے ایک سخت حکم حاصل کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کو چارج دے دے۔ ہم نے اسے یزید کے حکم کی تعمیل کا حکم دے دیا ہے۔ 9 محرم کے دن ظہر سے پہلے شمر بن ذی الجوشن 4000 سپاہی لے کر سرزمین کربلا میں داخل ہوا اور عمر بن سعد کے لیے عبید اللہ بن زیاد کا خط لے کر آیا تھا۔ چنانچہ کربلا پہنچتے ہی اس نے خط ابن سعد کے سپرد کیا۔ اس خط میں ابن زیاد نے ابن سعد کو حکم دیا تھا کہ یا تو امام حسین علیہ السلام کو بیعت پر مجبور کرے یا پھر آپ علیہ السلام کے خلاف لڑائی چھیڑ دے۔ عبید اللہ نے اس خط کے ضمن میں عمر بن سعد کو دھمکی آمیز انداز سے لکھا تھا کہ اگر وہ اس کے احکامات کی مکمل تعمیل نہ کرے تو اس کو لشکر سے کنارہ کشی کر کے اس کی سربراہی کا عہدہ شمر کے سپرد کرنا پڑے گا۔ ابن سعد نے عبید اللہ کا خط پڑھ کر شمر سے کہا، میں لشکر کی امارت تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور میں تیرے وجود میں اس کام کی اہلیت نہیں دیکھ رہا ہوں، چنانچہ میں اس کام کو خود ہی انجام تک پہنچا دوں گا، تم صرف پیدل دستوں کے سالار رہو۔ ام البنین سلام اللہ کے فرزندوں کے لیے امان نامہ۔ کوفہ میں شمر نے عمر سعد کے لیے عبید اللہ کا خط لینا چاہا تو اس ام البنین کے بھتیجے عبداللہ بن ابی المہل کے ساتھ مل کر اپنے بھانجوں کے لیے امان نامہ دینے کی درخواست کی۔ عبید اللہ نے اس تجویز کو پسند کیا۔ عبداللہ بن ابی المہل نے مذکورہ امان نامہ اپنے غلام کزمان یا عرفان کے ہاتھوں کربلا ارسال کیا اور کربلا پہنچنے کے بعد امان نامے کا متن ام البنین سلام اللہ کے فرزندوں کے لیے پڑھا، لیکن انہوں نے امان نامہ مسترد کیا۔ دوسری روایت کے مطابق شمر خود ہی امان نامہ لے کر کربلا میں عباس بن علی علیہ السلام اور ان کے بھائیوں عبداللہ، جعفر اور عثمان کو پہنچایا۔ عباس علیہ السلام اور ان کے بھائی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے اور شمر کا جواب دے رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے بھائی عباس علیہ السلام سے فرمایا، گویا وہ فاسق ہے، لیکن اس کا جواب دے دو۔ عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان علیہ السلام باہر آئے اور شمر سے کہا، کیا چاہتے ہو؟ شمر نے ان سے کہا، اے میرے بھانجو، تم امان میں ہو، میں نے تمہارے لیے عبید اللہ بن زیاد سے امان نامہ حاصل کیا ہے، لیکن عباس اور ان کے بھائیوں نے مل کر کہا، خدا تم پر اور تمہارے امان نامے پر لعنت کرو، کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم امان میں ہوں اور بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امان میں نہ ہوں۔ ام البنین سلام اللہ کے فرزندوں کی طرف سے ابن زیاد کا امان نامہ مسترد ہونے کے بعد عمر بن سعد نے لشکر کو حکم دیا گیا کہ جنگ کی تیاری کرے۔ چنانچہ سب سوار ہوئے اور جمعرات 9 محرم بوقت عصر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و خاندان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ جنگ کی تیاری۔ 9 محرم بوقت عصر صحرائی کربلا میں عمر سعد کی سپاہ کی نقل و حرکت بڑھ گئی اور عمر سعد امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوا اور اپنی سپاہ کو بھی جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنی سپاہ میں منادی کرا دی کہ اے خدا کے لشکریوں، سوار ہو جاؤ کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کوفی سب سوار ہوئے اور جنگ کے لیے تیار۔ لشکر میں شور و ہنگامہ بپا ہوا۔ امام علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے
سامنے اپنی تلوار پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بہن حضرت زینب لشکر کوفہ میں شور و غل کی صدائیں سن کر بھائی کے قریب آئیں اور کہا، بھائی جان، کیا آپ قریب تر آنے والی صدائیں سن رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہت جلد ہمارے پاس آؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس بن علی علیہ السلام کو فرمایا، اے عباس، میری جان فدا ہو تم پر، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس لیے آگے بڑھ آئے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام زہیر بن قین اور حبیب بن مظاہر سمیت 20 سواروں کے ہمراہ دشمن کے سپاہ کی طرف چلے گئے اور ان سے پوچھا، کیا ہوا اور تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا، امیر کا حکم ہے کہ ہم آپ سے کہہ دیں کہ یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا، اپنی جگہ سے ہلو نہیں حتیٰ کہ میں ابا عبداللہ علیہ السلام کے پاس جاؤں اور تمہارا پیغام آپ علیہ السلام کو پہنچا دوں۔ وہ مان گئے۔ چنانچہ حضرت عباس علیہ السلام اکیلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ انہیں پیش آمد صورتحال سے آگاہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو انہیں راضی کرو کہ جنگ کو کل تک ملتوی کرے اور آج رات کو ہمیں مہلت دے تاکہ اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرے اور اس کی درگاہ میں نماز بجا لائے۔ خدا جانتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں نماز اور اس کی کتاب کی تلاوت کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ جب تک عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، ان کے ساتھیوں حبیب بن مظاہر اور زہیر بن قین نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر ابن سعد کی سپاہ کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی، جبکہ اسی حال میں وہ ابن سعد کے سپاہیوں کی پیش قدمی بھی روک رہے تھے۔ ابو الفضل العباس علیہ السلام دشمن کے سپاہیوں کی طرف آئے اور امام حسین علیہ السلام کی درخواست ان تک پہنچا دی اور اس رات کو ان سے مہلت مانگی۔ ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کو ایک رات کی مہلت کی درخواست سے اتفاق کیا۔ اس دن امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خاندان اور اصحاب و انصار کے قیام کا محاصرہ کیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث کے ضمن میں اس روز کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ 9 محرم وہ دن ہے جس دن حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین کربلا میں محصور ہوئے اور شامی سپاہ ان کے خلاف اکٹھی ہوئی۔ ابن زیاد اور عمر سعد اتنا بڑا لشکر فراہم ہونے پر خوش ہوئے اور اس دن حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کو کمزور سمجھا اور انہوں نے یقین کر لیا کہ حسین علیہ السلام کے لیے کوئی کمک نہیں آئے گی اور عراقی آپ علیہ السلام کی مدد نہیں کریں گے۔ شب عاشورہ تاسوعہ یعنی 9 محرم کا دن ڈھل گیا اور رات چھا گئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نہیں جانتا کسی کو جو میرے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر ہوں اور میں نہیں جانتا کسی کو جو میرے خاندان سے زیادہ صلح رحمی کرنے والا اور نیکوکار ہو، اور چونکہ کل جنگ کا دن ہے چنانچہ میری طرف سے تم پر کوئی ذمہ نہیں ہے، میں نے اپنی بیعت تم سے اٹھا دی، بس میں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر اپنا راستہ لو اور چلے جاؤ۔ امام علیہ السلام کا کلام اختتام پذیر ہوا تو اصحاب و انصار یک کے بعد دیگر اٹھے اور آپ کا ساتھ دینے پر زور دیتے ہوئے اپنی بیعت کی پابندی اور آپ سے مکمل وفاداری پر زور دیا اور آپ کے ساتھ بیعت میں ثابت قدمی کے سلسلے میں اظہار خیال کیا۔ سب سے پہلے ابو الفضل العباس علیہ السلام اٹھے اور ان کے بعد ان کے سگے بھائی اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نوجوانوں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے سید الشہداء علیہ السلام کی مدد و حمایت کے سلسلے میں خطاب کیا۔ امام علیہ السلام اولاد عقیل سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے فرزندان عقیل،
عقیل، مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، بس تم اٹھ کر چلے جاؤ، میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، ہم اپنی جان اور مال اور خاندان کو آپ پر قربان کریں گے اور آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام کے بعد مسلم بن اوس سے جا سید بن عبداللہ حنفی اور زہیر بن قین اور ان کے بعد دوسرے اصحاب نے شہادت تک آپ کے ہمراہ لڑنے اور آپ کی مدد کرنے پر تاکید کی۔ بعد ازاں امام علیہ السلام نے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، بے شک میں کل مارا جاؤں گا اور تم سب بھی جو میرے ساتھ ہو مارے جاؤ گے۔ اصحاب نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ کی نصرت کی توفیق دے کر عزت بخشی اور ہمیں آپ کے ساتھ شہادت پا کر شرف بخشا۔ اے فرزند دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جنت کے ایک درجے میں ہوں؟ امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خطاب اور اصحاب کے پرجوش جواب کے بعد امام علیہ السلام نے ان سب کے حق میں دعا کی۔ اس رات بریر بن خزیر نے امام علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ جا کر عمر بن سعد کو نصیحت کرے۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی۔ بریر عمر بن سعد کی طرف گئے اور جب واپس آئے تو عرض کیا، اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن سعد ملک رے کی حکمرانی کے عوض آپ کے قتل کے لیے تیار ہوا ہے۔ عسکری اقدامات۔ امام حسین علیہ السلام اس شب مؤثر عسکری اقدامات سے بھی غافل نہ تھے۔ مروی ہے کہ آپ آدھی رات اکیلے خیام سے باہر آئے اور اطراف کی بلندیوں اور پستیوں کا جائزہ لیا اور کل کے حملے سے قبل ضروری اقدامات انجام دیے۔ اس رات حسین علیہ السلام نے خیام کے ارد گرد خندق کھدوائی اور آپ کی ہدایت پر اس خندق کو لکڑیوں اور سوکھی جڑی بوٹیوں سے بھر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ دشمن کا حملہ شروع ہوتے ہی ان لکڑیوں اور خس و خاشاک کو آگ لگا دے تاکہ جنگ کے دوران دشمن خیام کے عقب سے حملہ آور نہ ہو اور حرم اہل بیت کی طرف دست اندازی نہ کر سکے۔ یہ تدبیر عاشورہ کے دن اصحاب حسین علیہ السلام کے لیے بہت مفید رہی۔ نیز امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے خیمے ایک دوسرے سے ملا دے اور ایک خیمے کی رسیاں دوسری خیموں کی رسیوں سے متصل کر دے اور انہیں اس طرح سے نصب کریں کہ خود خیام کے اندر ہوں اور باہر سے کوئی خیام کے بیچ داخل نہ ہو سکے اور صرف ایک طرف سے دشمن کا سامنا کرے اور خیام ان کی پشت پر اور دائیں اور بائیں اطراف میں واقع ہو اور صرف وہی رستہ کھلا رہے جہاں سے دشمن آتا ہے اور باقی ہر طرف سے آنے والے رستے بند رہیں۔ اصحاب کا تجدید عہد۔ آدھی رات کو ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اطراف میں واقع پہاڑیوں اور دروں کا معائنہ کرنے کے لیے باہر نکلے تو نافع بن بلال جملی کو معلوم ہوا اور امام علیہ السلام کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ خیام کے اطراف کا معائنہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام بہن زینب کبری کے خیمے میں داخل ہوئے۔ نافع بن بلال خیمے کے باہر منتظر بیٹھے تھے اور سن رہے تھے کہ زینب نے بھائی حسین علیہ السلام سے عرض کیا، کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزمایا ہے؟ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ وہ بھی ہم سے منہ پھیر لے اور جنگ کے دوران آپ کو دشمن کے تحویل میں دے دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے انہیں آزما لیا ہے اور انہیں دیکھا کہ سینہ سپرد ہو گئے ہیں، اس طرح سے کہ موت کو گوشہ چشم سے دیکھتے ہیں اور میرے راہ میں موت سے ماں کے سینے سے طفل شیر خوار کی انسیت کی مانند انسیت رکھتے ہیں۔ نافع نے محسوس کیا کہ اہل بیت امام حسین آپ کے اصحاب کی وفاداری کے سلسلے میں فکر مند ہیں، چنانچہ وہ حبیب بن مظاہر السدی سے مشورہ کرنے گئے اور دونوں نے آپس کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ مل کر اہل بیت امام حسین علیہ السلام کو یقین دلائیں کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک امام حسین علیہ السلام کا دفاع کریں گے۔ حبیب بن مظاہر نے اصحاب امام علیہ السلام کو بلایا اور ان کے ہمراہ سنتی
ہوئی تلواروں کے ساتھ حرم اہل بیت کے قریب گئے اور بآواز بلند کہا، اے حریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے جوانوں اور جوان مردوں کی شمشیریں ہیں جو کبھی بھی نیام میں واپس نہ جائیں تاکہ آپ کے بدخواہوں کی گردنوں پر اتر آئیں۔ یہ آپ کے فرزندوں کے نیزے ہیں، سب اٹھا رکھی ہیں، انہیں صرف اور صرف ان لوگوں کے سینوں کھوپ دیں جنہوں نے آپ کی دعوت سے روگردانی کی ہے۔ شب عاشورہ امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کی موجودگی میں اپنی بہن حضرت زینب کبری کو صبر و بردباری کی تلقین کی۔